چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کی خوش اخلاقی کا عمل اس کے میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ تو جو خوش اخلاق لوگ ہوں گے، دوسروں کو اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوں گے، قیامت کے دن ان کا یہ عمل بہت بھاری بن کر ان کے نیکیوں کے نام اعمال میں جائے گا۔ اب عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ مردوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، اور جہاں گھر میں محرم مرد محرم عورتیں رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ جتنا ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہمارے دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ ہوگا، تو یہ خوش اخلاقی کا عمل انسان کے لیے بخشش کا سبب بنے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے اس کا جو بچوں کا نان نفقہ تھا وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے جو عمل نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا یہ نان نفقہ ہے جو خاوند اپنی بیوی بچوں کو دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، مال کی فراوانی دی ہے، وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنے میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ وہ جتنا خرچ کریں گے اللہ اور ان کے رزق میں برکت دیں گے، اور ان کا یہ عمل ان کے نام اعمال میں ایسا ہوگا کہ جو نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بنا دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن کے رحمان کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان لیکن قیامت کے دن میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ اب اتنی باتیں سننے کے بعد سننے والے کا دل کرتا ہے کہ کاش ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سے فکرے ہیں تاکہ ہم بھی اس کو پڑھیں۔ ایک شوق پیدا ہوتا ہے سامع کے دل میں۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات کرنے کا خوبصورت انداز تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نہیں دو فکرے بتا دیے، کوئی دھیان دیتا یا نہ دیتا۔ محبوب نے پہلے ان کے دل میں جذبے کو بڑھایا، چاہت شوق کو بڑھایا، فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، جو زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں اور نامہ اعمال کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ الحمدللہ بھی پڑھ لے تو الحمدللہ تملأہ، تو الحمدللہ پڑھنے سے جو میزان کا باقی حصہ ہوتا ہے وہ بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں سبحان اللہ کے لفظ کو کثرت سے استعمال کریں۔ ہماری یہ تجربہ ہے کہ عرب لوگ سبحان اللہ بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہم جو دیسی لوگ ہیں نا، ہم بالکل نہیں اس کو پڑھتے، غفلت برتتے ہیں۔ حالانکہ ہم اپنی گفتگو میں یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سبحان اللہ، آج اللہ نے مجھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، آج صبح میں اپنے وقت کے اوپر دفتر پہنچ گیا، لیٹ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، آج بچوں نے اسکول جاتے ہوئے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا، بڑے آرام سے اسکول چلے گئے۔ سبحان اللہ، آج دفتر کے اندر کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ میرا باس مجھ سے ناراض ہوتا۔ الحمدللہ، آج پورا دن گھر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ خاوند بیوی کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوتی یا اونچا بول بولا جاتا۔ الحمدللہ، آج میری بیوی نے بہت مزیدار کھانا بنایا۔ اب اگر ہم یہ تعریف کریں گے تو بیوی بھی خوش ہوگی اور ساتھ اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ شیطان زبان سے تعریف کے الفاظ تو نکلنے ہی نہیں دیتا، اور ہم محروم ہو جاتے ہیں، اور سبحان اللہ کا لفظ چونکہ نہیں پڑھتے تو ہمیں پھر برکتیں نہیں ملتی۔ اس لیے آج سے یہ عادت بنا لیں کہ ہم نے اپنی باتوں میں سبحان اللہ کا لفظ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں قیامت کے دن کثرت سے سبحان اللہ لکھا ہو،
اور ہمارے پلڑے کے نیکیوں والے پلڑے کو یہ عمل جھکا دے۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، ان کا ادا کرنا زبان سے بہت آسان ہے، مگر وہ قیامت کے دن میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ اب وہ کلمے سنیے کہ کون سے ہیں۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میری یہ چاہت ہے کہ جتنی خواتین ہیں یا مرد ہیں جو آواز سن رہے ہیں، وہ کم از کم 3 مرتبہ ان فکروں کو پڑھ لیں تاکہ ہمیں بھی یہ اجر مل جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور آئندہ کے لیے ان فکرات کو ویسے بھی پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔